اب دو کوتاہی کون سی ہے جو ہم کوتاہی کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، نمازیں قبول نہیں ہوتی. نماز کے اندر میں دو کوتاہی بتانے لگا ہوں. پہلی کوتاہی تو ہم کرتے ہیں قوما میں اور ایک جلسہ میں. قوما کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں 3 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں قوما. اچھا جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ جب دو سجدوں کے درمیان ہم بیٹھ جاتے ہیں نا، ایک سجدہ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اس کو سجدہ کہتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں. ان دو جگہوں پر ہم ایسی کوتاہی کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. اب وہ غلطی کون سی ہے؟ ذرا اس بات پر تھوڑا غور کرنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع میں چلے گئے، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لی، اب سیدھا کڑے ہوئے نہیں کہ سجدے میں چلے گئے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ نہیں، رکوع سے جیسے کڑے ہوئے، ابھی سیدھا کمر سیدھا ہوئی نہیں، سیدھا ہونے سے پہلے سجدے میں چلے گئے. اچھا جلسے میں کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ آپ نے کر دیا، دوسرے سجدے جیسے بیٹھنے جلسے میں بیٹھتے ہیں، ابھی کمر سیدھی ہوئی نہیں، ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ قوما اور جلسہ اس کے 3 درجے ہیں. قوما کا ایک درجہ فرض کا ہے، ایک واجب کا ہے اور ایک سنت کا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر نماز کے اندر کوئی چیز فرض کی رہ جاتی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی. آپ سجدہ سہو بھی کرو، نماز نہیں، آپ کو دوبارہ نماز لوٹانا پڑے گا اگر فرض چھوڑ دیا. واجب نماز کے اندر اگر واجب آپ نے چھوڑ دی، کوئی چیز آپ پر نماز کے اندر واجب ہے، قوما جلسہ یہ دونوں واجب ہے، کوئی چیز آپ کے اندر واجب ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی. آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر جان بوجھ کر یا بھول کر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور سنت کا تو یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کر لیا تو اچھی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل ہو جائے گا، ایک عمل کے اندر ایک خوبصورتی آ جائے گی. اب قوما کے اندر فرض کا کیا مقام ہے؟ دیکھو، میں رکوع میں چلا گیا، 3 دفعہ میں نے کیا پڑھا، سبحان ربی العظیم. میں نے پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں کھڑا ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ میری کمر سیدھی ہو گئی اور پھر میں سجدے میں چلا گیا. جب میری کمر جیسے سیدھی ہوئی، میرا فرض ادا ہو گیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میری کمر سیدھی ہو گئی، میرا فرض ادا ہو گیا. جلسے کے اندر میری کمر سیدھی ہوئی، میرا فرض ادا ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ فرض کا درجہ ہے. اچھا واجب کا درجہ کیا ہے؟ آپ رکوع کے اندر گئے، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو گئے. آپ نے ایک سبحان اللہ کے بقدر کھڑے رہے. بندہ کھڑا ہو جائے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اتنا کھڑا رہے کہ جس میں ایک بندہ سبحان اللہ کہے. اگر اتنے مقدار کے بقدر وہ کھڑا رہا تو سمجھے اس نے قوما کا واجب فرض ادا کر دیا، فرض بھی ادا کر دیا، واجب کا درجہ بھی ادا کر دیا. لیکن سنت کا کیا ہے؟ آپ نے رکوع میں گئے، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ اتنے کڑے رہے جس میں ایک بندہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اتنی دیر تک میں کڑا رہا تو سمجھو میں نے قوم کے اندر سنت ادا کر دیا. ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ چلو امام صاحب کے پاس تو ہم جیسے کیسے کر کے فرض ادا کر لیتے ہیں. سنتوں کے اندر ہمارے دکانداری اور دنیا کے ٹینشن رہتی ہے. سمیع اللہ لمن، کمر سیدھی ہوئی نہیں، سجدے میں چلے گئے. دوسری سجدہ کرتے ہیں، دوسری سجدے کے لیے بیٹے نہیں تو دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو اس سے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی. تو ان باتوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے. یہ 2 کوتاہیاں اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ میں نہیں بتا رہا، اکثر لوگ کرتے ہیں. رکوع سے اٹھے، کمر سیدھی ہوئی نہیں، سجدے کے لیے چلے گئے. سجدے میں جب چلے گئے، ابھی سیدھا بیٹے نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لیکن اب یہ باتیں آپ کو سکھائے گا کون؟ کوئی دکاندار، کوئی موالی، کوئی چرسی، کوئی پوڈری، یا کوئی ٹھیکیدار آپ کو یہ باتیں سکھائے گا؟ یہ باتیں آپ کو اسی علماء کو سیکھنے سے ملتی ہے. لیکن یہ وہی علماء ہے، آپ کے ساتھ اتنا سا منہ ہے اور باتیں آپ ان کے پیچھے اتنی باتیں کرتے ہو، تو خاک آپ کو کوئی عمل سمجھ میں آئے گا؟